مولانا اکرام صاحب سرگودا سے کرتے ہیں کہ اسلام میں شطرنج حرام ہے. مفتی اعظم سعودیہ کا کچھ دنوں پہلے فتویٰ آیا تھا جس میں انہوں نے اس کو حرام کہا تھا. تو میرے آپ سے 2 سوالات ہیں. ایک تو جب دنیا کی کوئی بات ہوتی ہے، کوئی ہم جس طرح مینجمنٹ میں دیکھتے ہیں، کوئی بڑا آدمی اگر کوئی تھیوری پیش کرتا ہے تو اس کو اتنی جلدی اپوز نہیں کیا جاتا، اور آپ کو ایک اسپیسیفک ایجوکیشن چاہیے، وہ مقام چاہیے کہ آپ اس کو چیلنج کر سکیں. ادھر ہمارے ہاں بحث شروع ہو جاتی ہے کہ جی انہوں نے ٹھیک کہا یا انہوں نے غلط کہا. تو پہلے تو یہ بتا دیں کہ جی وہ پوچھ رہے ہیں چیس کے بارے میں، اور دوسرا اس میں ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے. یہ کوئی اتنی آسان بات ہے کہ ہر کوئی کمنٹ کر دے اس کے اوپر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بھائی نعمان صاحب، اس کے 2 رخ ہیں. ہم اگر پازیٹیو رخ سے دیکھیں تو مجھے کبھی کبھی یہ مزاج اچھا لگتا ہے. مسئلہ بتا دیا، ہم تک مسئلہ پہنچ گیا، ہم نے اس پر عمل کرنا ہے یا نہیں کرنا. ہم نے خاموشی سے سن لیا اور اسے اگنور کر دیا، یا اسے سنا انسنا جیسے کہتے ہیں وہ کر دیا. ماننے والے نے بھی سنا اور وہ ماننے کی نیت سے سنا، نہ ماننے والے نے بھی سنا اور وہ چپ ہو گیا. ایک تو یہ اس کا رخ ہے. دوسرا رخ یہ کہ اس سے جستجو آئی. اب اس کے دونوں رخ، اس کے بھی دونوں یہ سمجھے کہ رخ موجود ہیں. اس سے جستجو آئی. مختلف علماء کی آراء میں اختلاف رائے تو موجود ہے. اب ان آراء کو سامنے رکھ کے یہ اگر ہم پازیٹیو انداز میں سوچیں کہ یہ دین سے ایک محبت کا انداز ہے، سیکھنے کا، تعلم کا انداز ہے کہ یہ لوگ سیکھنا چاہتے ہیں، لوگ پہنچنا چاہتے ہیں، لوگ کسی نتیجے پر پہنچ کے ہو سکتا ہے عمل کی نیت سے ہی ہو سکتا ہے کہ اس میں وہ آدمی اپنے مزاج کو سامنے رکھ کے کہ میرا مزاج کس حد تک مجھے میں کر سکتا ہوں. حقیقت تو یہ ہے کہ ہر آدمی کر سکتا ہے، لیکن میں اپنے مزاج کو جانتا ہوں کہ میں کس حد تک کر سکتا ہوں. میں یہ دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ اس مسئلے میں میرے لیے کتنی گنجائش موجود ہے. تو میں اسے پازیٹیو انداز میں دیکھتا ہوں. دوسری بات یہ کہ اس کا میں جواب دینے سے پہلے یہ ضرور دوسرا رخ ہے وہ جو میں نے پہلے عرض کیا کہ جب بھی کوئی مسئلہ بتایا جاتا ہے تو اعتراض جب آتا ہے تو وہ اعتراض سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ تنقید ہے، اس کو سیکھنے کی نیت سے ہے، یا بحث برائے بحث ہے، بات سے بات چل نکلی ہے بحث. اور دوسری بات یہ کہ خدا نہ خواستہ ہماری کوئی دین سے ایسی بیزاری نہیں ہے، ایسی نفرت نہیں ہے. ہم کمزور صحیح مسلمان تو ہیں، ہم اعمال میں بہت پیچھے صحیح، لیکن لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سے جڑے ہوئے تو ہیں. کسی نہ کسی درجے میں ہمارا اسلام سے تعلق موجود ہے. تو جب کوئی مسئلہ بتا دیا جاتا ہے تو اس میں جب یہ اعتراضی صورتیں ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہیں تو میں تو انہیں ہر صورت یہی دیکھتا ہوں کہ ہمارے بتانے میں چاہے کوئی کمزوری تو نہیں ہو رہی کہ ہم شاید سمجھا نہیں پا رہے. آپ کے خیال میں پازیٹیو؟ میں پازیٹیو دیکھتا ہوں. دوسری بات یہ کہ جب مسئلہ کہ حلال ہے یا حرام، جائز ہے یا ناجائز ہے، تو مفتی اعظم کے بعد میں کیا رائے دوں؟ اگر خدا نہ خواستہ کوئی ان کی رائے کو اپوز کرتا ہے اس انداز میں کہ جی ہم نہیں مانتے، تو اس میں بھی یہ کہ جو مفتی اعظم کی بات نہیں مان رہے تو میں ان سے کیا عرض کروں. تو بہتر یہی ہے کہ ان حضرات کی وساطت سے میں اپنے تمام سننے والوں سے ایک گزارش ساتھ میں یہ بھی کروں گا کہ اگر مسئلہ سمجھ نہ آئے یا میں نے پوری مکمل سنا نہیں ہے، میں سمجھ نہیں سکا، الفاظ میں سننے میں کہیں میں اس وقت ذہنی طور پہ مکمل شروع سے لے کر آخر تک حاضر نہیں تھا، ان تمام صورتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ اکیلے میں جا کر ان مولانا صاحب سے، مفتی صاحب سے وہی مسئلہ دوبارہ دریافت کریں. اگر پھر بھی سمجھ نہ آئے تو پھر عرض کر دیں کہ جی مجھے سمجھ نہیں آئی ہے، میں سمجھ نہیں پایا، آپ کو مزید اس کو واضح فرمائیں یا مزید اس کو میرے لیے آسان کر دیں. ہاں، یہ ہماری ایک چھوٹی سی جو مزاج میں ہمارے کمی پائی جا رہی ہے وہ یہ کہ یہاں سے سنا، مکمل سن نہیں سکے، مکمل سمجھ نہیں سکے، الفاظ کچھ آگے پیچھے ہو گئے. اب اس مسئلے کو اپنی سمجھ کے مطابق لے کر میں آگے چلا گیا. اب کہا کہ جی کہیں بات ہو رہی ہے تو جی فلاں مولوی صاحب نے یہ کہا، فلاں مولانا صاحب یہ فرما رہے ہیں، فلاں مفتی صاحب یہ کہتے ہیں اور فلاں مفتی صاحب یہ کہتے ہیں. تو وہ پہلے میں وہاں سے تصدیق تحقیق تو کروں
کہ ہو سکتا ہے میری سمجھ میں نہیں آیا. اور دوسری بات یہ کہ مسائل میں عوام کو وہ باریکیاں یا وہ اس کے اصول و ضوابط قواعد جو ہیں، جو شریعت کے اصول و ضوابط ہیں، جو بنیادیں ہیں مسئلے کی، جو مفتی صاحب یعنی مفتیان کرام زیادہ جانتے ہیں، اب وہ تمام ہماری عوام کو تو نہیں معلوم ہے کہ وہ ساری مکمل جان. جیسے ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ڈاکٹر ہمیں جب وہ ڈائگنوز کر کے پریسکرپشن دیتا ہے تو ہم اس پریسکرپشن کے فارمولاز اور اس کے سالٹ اور اس کی ایکشنز اور اس کے ریئیکشن، انگریڈینٹ، ہاں جی، اس کے انگریڈینٹس، وہ سارے کا سارا تو ہم نہیں پوچھتے ہیں نا، سارے کا. اور یہ بھی معاشرے میں دیکھا ہی گیا کہ ہر ڈاکٹر کا نسخہ مختلف ہوتا ہے، تو وہ تو شریعت کے ساتھ اس کو نہیں جوڑا جا سکتا. لیکن احترام پھر بھی ہے، ادب پھر بھی ہے. اگر مجھ سے ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، میں اپنے مزاج کو بدلوں، شریعت کے احکامات کو بدلنے کی کوشش تو نہ کروں.